نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ مدرسہ عربیہ مخزن العلوم بہت مشکل ورڈ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ علوم کا خزانہ۔ تو یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ علم، کچھ بچے پڑھنے والے ہیں، بچیاں پڑھنے والی ہیں، ہم تو ایز اے مہمان آئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خزانہ علم کا ہمیں بھی مل جائے۔ جیسے شروع پروگرام سے جو شریک ہیں یا جمعے کے بعد سے شریک ہیں، تو کوشش کرنا علم کی کچھ نہ کچھ شمع ہمیں بھی مل جائے، تاکہ علم کے خزانوں میں سے کچھ ہم بھی لے کے چلے جائیں۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے خزانوں سے لینے والا بنائے۔ خزانوں سے ریلیٹڈ، مخزن سے ریلیٹڈ کچھ باتیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کے خزانے، چاہے وہ علم کے ہیں اور چاہے دنیا کے کسی بھی ساز و سامان کے ہیں، چاہے وہ صحت کے خزانے ہیں اور چاہے علم کے خزانے ہیں، چاہے جوانی کی طاقت ہے اور چاہے حسن و جمال ہے، چاہے دولت کے خزانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے ایک اکیلے اللہ کے ہیں۔ انہی سے ریلیٹڈ اور آیات اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے۔ اور وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کبریائی ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہیں پہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہیں پہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کہیں پہ اس کے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں لشکر اسی کے ہیں۔ تو سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پہچان لے۔ علم کے خزانوں میں سب سے بڑا علم یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو پہچان لے کہ جس نے مجھے نہ ہونے سے ہونا کر دیا۔ علم کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ مجھے اپنے خالق مالک رازق کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے کیسے پیارے انداز سے اس نے بنایا اور قرآن کے اندر اس نے مجھے بتا دیا۔ کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تو بھائیو، علم کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ مجھے اپنے بنانے والے کا پتہ ہو، جس نے مجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا۔ جیسے ہم نے ڈاکٹری کے دوران پڑھا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے حفظ کرنا شروع کیا تو قرآن کی آیات جب ڈاکٹری ساتھ ملائی تو اللہ کتنے پیارے انداز سے 1443 سال پہلے یہ باتیں کر چکا ہے اور ہم تک اپنے حبیب کی زبانی پہنچا چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں پانی کے اوپر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی، جب تک اللہ چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ کہیں پہ اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرا، پھر اللہ کیسی آسانی کرتا ہے، تمہارے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر چند آیات میں میری اور آپ کی ساری کہانی ہے۔ ثم اماتہ فاکبرا، بندہ بڑا جاندار ہوتا ہے اور بڑا جان کرتا ہے اور اپنے آپ کو پہلوانوں کی لسٹ میں شمار کرتا ہے، لیکن ثم اماتہ فاکبرا، جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معراج سے ریلیٹڈ منتھ ہے تو 1-2 باتیں اس کی بھی کر دیں۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا آغاز ہی سبحان سے کیا ہے کہ کوئی اعتراض کرے تو اللہ خود اپنے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ دونوں انداز سے ہو سکتا تھا، اسریٰ عبدہ
یا سبحان الذی اسرا بعبدہ سرا بعبدہ اسرا عبدہ، لیکن دونوں کو الف با کے امتزاج میں یہ ایک خوبصورت پیغام ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، آنکھ ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو اپنے پاس لے گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور لیلا کوئی یہ اسپیسیفک نہیں، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، اور لیلا اس کے اوپر دو زبریں جو بتا رہی ہیں، رات کا کچھ حصہ ہے، پوری رات بھی نہیں ہے۔ جیسے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کنڈی ویسے ہل رہی ہے، بستر ویسے گرم ہے، رات کے کچھ حصے میں اور ایسا سفر کرایا ہے۔ شب معراج رب بولا، یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو ایک تو نمازوں کا تحفہ معروف و مشہور ہے جو سب کو پتہ ہے، لیکن ایک اور تحفہ بھی معراج کی رات میں ملا ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس کے اندر کیا پیغام ہے وہی سنا کے اجازت۔ آمن الرسول، سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کی تعریف کی ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، کہ ان کے اوپر جب وحی کا آغاز ہوا، جب میں غار حرا کی طرف بڑھا تو بڑی یاد آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ اپنے حبیب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ پھر میرا اور آپ کا تذکرہ بھی اسی رات میں اور اسی معراج پہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے رسول کا تذکرہ ہے، پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کرو، احساس کمتری کا شکار نہ کیا کرو۔ میں اور آپ وہ لوگ ہیں جن کا عرشوں پہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پھر اللہ نے سب کو اکٹھا کر دیا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور پھر کیا کرنا ہے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور عجب بات ہے، اگلی آیت میں ایک پیارا سا پیکیج دیا جا رہا ہے۔ اشارتاً میں بتاؤں تو جیسے ہم ڈاکٹر ہوں اور کسی ہسپتال والے یعنی اسٹاف نے یا کسی ہسپتال کے مینیجر نے وہاں سیٹیں کھولی ہوں کہ میڈیکل آفیسر اپلائی کریں، ڈاکٹر اپلائی کریں، تو جب اپلائی کرنے والا اپلائی کرتا ہے تو جس کا ہسپتال ہوگا یا جس کی وہ فیکٹری ہوگی یا جس کا کاروبار ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میری یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، اتنے گھنٹے کام کرو گے اتنا پیکیج ہے، اگر ایکسٹرا ٹائم کرو گے یہ پیکیج ہے، اگر چھٹی کرو گے تو اتنی کٹوتی ہے۔ مطلب جو نوکری پہ رکھتا ہے وہ شرطیں پیش کیا کرتا ہے، جو نوکری کرنے والا ہے وہ تو ایمپلائی ہے، اس نے تو ماننا ہے۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں اسلام کی محنت اور اسلام اور دین کی محنت میں جو ہمارے لیے وہ ایک خوبصورت راہیں کھولی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کمٹمنٹ کرو، اور پہلے اللہ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کی اگلی جو ہے اس پہ میں تھوڑا آپ کو غور کرا دوں۔ تو اللہ نے انسان کو اور خاص کر مسلمانوں کو، کیونکہ مومنوں کا ذکر ہے، شب معراج ہے اور مومنوں کا ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی وہیں پہ ملی ہیں، تو اس میں اللہ پیکیج دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، ایک نوکری کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، تو تم مجھ سے ایک کمٹمنٹ کرو، اور تم مجھ سے مانگو کس طرح۔ پہلی چیز ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ کیا مانگو؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے اللہ، اب دیکھو کسی فیکٹری میں، کسی ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر یا ایک کوئی بھی امپلائی آ کے کہے کہ میں جان بوجھ کے بھی غلطیاں کرتا ہوں اور بھلکڑ تو میں ویسے ہوں ہی، بھول کے بھی مجھ سے غلطیاں ہوں گی اور جان بوجھ کے بھی خطا میں کروں گا، تو وہ کہیں گے یار تیرا ساڑھے نال معاملہ سیٹ نہیں ہو سکتا، تو اپنی راہ والے ایسی اپنی کوئی اور بندہ رکھ لیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم مجھ سے اس طرح مانگو، ربنا لا تؤاخذنا، ہم بھلکڑ بھی ہیں اور ہم جان بوجھ کے بھی غلط کریں گے، لیکن اس پہ مؤاخذت انہیں کوئی نہیں کرنا۔ ہم آ رہے ہیں تیرے دین کی محنت میں، ہم آ رہے ہیں قرآن و حدیث کی محنت میں، ہم مخزن العلوم میں بیٹھ کے اللہ تجھ سے یہ وعدہ و ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی دین کی محنت میں حصہ ڈالتے رہیں گے، چاہے مدارس کی خدمت کی شکل میں ہو، چاہے مساجد کی خدمت کی شکل میں ہو، اور چاہے اساتذہ کی خدمت کی شکل میں ہو، اور چاہے جس شکل میں بھی کرنی ہے، لیکن پہلے منگوایا جا رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ پھر اگلا کیا ہے؟ اب یہ امپلائی شرطیں پیش کر رہا ہے، ربنا ولا تحمل
تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ جو ہم سے پہلے امتوں پہ بوجھ ڈالے گئے ہمارے اوپر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا، ہم سے وہ بھی نہیں ہوگا، یہ شرط بھی منظور ہے۔ اگلی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کو ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت بھی نہ ہو۔ یہ چار شرطیں کون پیش کر رہا ہے کہ جو سمجھو نوکری لینے آیا بیٹھا ہے، لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں، کہتے ہیں مانگو، میں تمہاری جان بوجھ کے کی خطاؤں کو بھی مواخذہ نہیں کروں گا اور بھول کے بھی نہیں کروں گا، اور تم جو بھول کے کرو گے اس کا بھی نہیں کروں گا، اور جو تم سے پہلے امتوں پہ بوجھ ڈالے گیا وہ بھی نہیں ڈالا جائے گا، اور تم جو کہہ رہے ہو طاقت نہیں ہے اس لیے پہلے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ بات بھی اس کے اندر آ گئی۔ اب چار شرطوں کے بعد جب تنخواہ کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے تنخواہ مانگو تو کتنی مانگو، تنخواہ فل فلیج، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا، بلکہ اللہ کی رحمت تو بے بہا ہے کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے، دیکھ اپنے پہ اس رب کی عطاؤں کو بھی، پھر ذرا اپنے اعمال پر بھی نظر کر۔ اللہ کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں کہ جو تم نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ، جو تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا، میری ایک نعمت تو گن کے دکھا دو۔ اب تنخواہ مانگی جا رہی ہے تو کیا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تنخواہ کیا ہے، واعف عنا، ہمیں معافی بھی چاہیے، واغفر لنا، اے اللہ درگزر بھی تو نے کرنا ہے، اور ورحمنا، ہمارے اوپر رحم بھی کرنا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں کے خلاف مدد بھی تو نے ہماری کرنی ہے۔ 4 قسم کی کمیاں بتائی گئیں، آگے 4 قسم کے انعامات بتائے گئے۔ یہ معراج کی شب میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ میں اس چیز کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک مفتی شفیع عثمانی صاحب کی ایک پیاری سی نعت کے ساتھ اس میں بھی خزینوں کا لفظ آتا ہے تو میرے ذہن میں آ گئی کہ پھر پیش نظر گنبد خضراء ہے حرم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضراء ہے حرم ہے، پھر نام خدا روزہ جنت میں قدم ہے، محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلا، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے، پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے، پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے، پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے، اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے، پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے۔ اور کیسے صحابہ کی یادیں تازہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں خورشید بدامہ، خورشید بدامہ کہتے ہیں کہ جیسے دامن کے اندر سورج اتر آیا ہو، اللہ نے دین پہ چلنے کی برکت سے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بدامہ، دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کا جاہ و حشم ہمیں حوض کوثر پہ سمجھ آئے گا، ابھی ہم ان کا ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اس طرح خبیث لوگ ان پہ باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں وہاں سمجھ آئے گی کاش میں ابو بکر کے لیے اپنے آپ کو کٹا لیتا، کاش عمر فاروق اعظم کی عصمت کے لیے میں اپنے آپ کو کٹا لیتا، عثمان و علی کی عصمت کے لیے، امیر معاویہ کی عصمت کے لیے، امی جان عائشہ کی عظمت کے لیے میں تو اپنے آپ کو کٹا دیتا۔ وہاں پہ سمجھ آئے گی جب یہ نعت بھی امید ہے سمجھ میں آئے گی، آقا چاند ستارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہونٹوں پہ صحابہ کے جو میرے ترانے ہیں، کچھ اور نہیں بس بخشش کے بہانے ہیں، ہو جائے ہمارا بھی انجام کچھ ایسا ہی، کہہ دیں ہاں سبھی چھوڑو یہ تو دیوانے ہیں، اور ہو جائے بن جائے قبر میری اللہ تیرے رستے میں، اظہر کی نگاہوں میں یہ خواب سہانے ہیں، ہو جائے حشر میرا قدموں میں صحابہ کے، اظہر کی نگاہوں میں یہ خواب سہانے ہیں۔ اور یہ خزینے سے ریلیٹڈ جو سنانے لگا تھا میں کہ اگر تم واقعی میں مخزن العلوم میں بیٹھ کے خزینے حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک خوبصورت سا طریقہ کیا ہے، شفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزانوں کی یہی بے سلم ہے۔ بے سلم اس کو کہتے ہیں جس کی پیمنٹ پہلے ہو اور سودا بعد میں ملے، ابھی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، اور جب حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر
دل بدل دے۔ اور آخری اسی کے شعر، وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے، وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے، عرب ہے نہ عجم ہے۔ اور کیسے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تخیل میں کہ شفیع عثمانی صاحب روزے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اس وقت یہ نعت لکھ رہے ہوں گے، اور ان کی تخیلات اور ان کے کیا تاثرات ہیں کہ دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین۔ آخری شعر، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے۔ کہ روزے کے سامنے بیٹھ کے نہ میری زبان ساتھ دے رہی ہے نہ میرا قلم ساتھ دے رہا ہے کہ میں اس روزے والے کی شان کیا لکھوں، کہ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ یہ جو مشکات کی حدیث پڑھی جانے والی ہیں یہ اس ہستی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ اور ہم کیا مانگتے ہیں، سب کی یہ آرزو ہونی چاہیے، اس پہ آمین کہہ دیں، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے، کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو۔ اللہ ہم سے قرآن و حدیث کی خدمت لے، مدارس مساجد کی خدمت لے۔ تو قاری صاحب نے بڑے پیار سے بلایا تو میں جہاں جہاں سے بھی بھاگتا بھاگتا پہنچ آیا، تو ان کی شفقت تھوڑا سا میرا بھی خزانوں سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ ہمیں اس مدرسے کے نام کا مطلب تو سمجھ میں آ جائے، امید ہے آگے ہوگا۔ السلام علیکم۔